ایک دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا مگر مہربانیاں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ وہ شدت غم سے اتنی نڈھال ہوئی کہ بستر سے ہی نہ اٹھ سکی۔ اس کی نیند ٹوٹے ہی نہیں دے رہی تھی، یا وہ اپنی نیند توڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کو صرف ایک شخص کا شدت سے انتظار تھا کہ جب وہ پکارے تو میلا فوراً اٹھ کر بیٹھ جائے گی، مگر 30 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ آواز اس کے کانوں میں نہیں پہنچی اور نہ وہ اپنے بستر سے اٹھی۔ فوبی کی پریشان اور فکر مندی سے بھری آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی۔ مہربانیاں، پلیز اٹھو، کچھ کھا لو، تھوڑا پانی پی لو۔ جنرل میرواز ابھی تک نہیں ملے، ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ مگر تم یوں خود کو مت توڑو، حوصلے سے کام لو، تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہارا بیٹا ہے، اسے تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ میروان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مسلسل فوبی کی پکارنے پر آخرکار مہربانیاں نے گہری نیند سے جاگنے کی کوشش کی اور خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنے جسم کو حرکت دی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، پلکیں بوجھل تھی، جیسے ہر پلک پر غم کا وزن رکھا ہو۔ وہ بامشکل سیدھی بیٹھی، مدھم آواز سے اس نے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ فوبی، میر واپس آ گیا۔ فوبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے سوپ کا پیالہ آگے بڑھایا۔ وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، پلیز کچھ کھا لو، تم تقریباً 30 گھنٹے سے بھوکی پیاسی ہو۔ تم ایک بار بھی نہیں اٹھی اپنے بستر سے، تم کمزور ہو جاؤ گی تو میروان کو کون سنبھالے گا؟ تو تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، خود کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اور خاص طور پر جنرل میرواز کے لیے۔ تم انہیں کیا جواب دو گی؟ اور اگر انہوں نے آ کے پوچھا کہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے، انہیں دکھ ہوگا نا؟ تم اٹھو، تھوڑا سا کچھ کھا پی لو۔ مہربانیاں، سن رہی ہو میری بات؟ مہربانیاں نے پیالے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کی نظریں خالی تھیں، جیسے روح کہیں دور بھٹک گئی ہو۔ وہ دوبارہ لیٹ گئی، آنکھیں بند کرتے ہوئے دھیرے سے بولی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر اور سونا چاہتی ہوں، جب میر واپس آئے مجھے جگا دینا۔ مہربانیاں، فوبی کی آواز ٹوٹ گئی اور بے اختیار رو پڑی۔ اس نے مہربانیاں کو اس حال میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے مہربانیاں چھوٹی سی بات پر بھی رو پڑتی تھی، دل نرم تھا، جذبات جلد بہہ جاتے تھے، مگر اب وہ رو بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی خاموشی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ سو رہی تھی، مگر یہ نیند آرام کی نہیں تھی، یہ ایسی خاموشی تھی جیسے کوئی اندر سے ہار مان چکا ہو اور مایوسی نے دل میں ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ مہربانیاں کا چہرہ بے رنگ تھا، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی اور جسم بے جان سا۔ وہ ایسے لیٹی تھی جیسے زندگی سے اپنا تعلق آہستہ آہستہ چھوڑ رہی ہو۔ فوبی نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس لمحے فوبی کے دل میں ایک ہی خوف ابھرا، مہربانیاں، زندگی کی امید ہی نہ چھوڑ دے۔ کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز تھی اور ایک ایسا دکھ جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ 2 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا تھا، مگر جنرل میرواز کی تلاش میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی۔ میرواز کے حادثے کی خبر جیسے ہی زکریا تک پہنچی، اس نے فوراً سرچ ٹیمیں دریا کی طرف روانہ کر دی۔ ہر گھنٹے کے ساتھ تلاش کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر پانی بس خاموش تھا۔ لیکن زکریا کو دریا سے زیادہ خوف مہربانیاں کی حالت دیکھ کر ہو رہا تھا۔ مہربانیاں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، نہ وہ کچھ کھاتی نہ پانی پیتی، بس سوتی جاگتی اور پھر خاموشی سے آنکھیں بند کر لیتی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھی رہتی، ہاتھ تھامے، مگر مہربانیاں کی نظریں جیسے کسی اور دنیا میں کھوئی رہتی۔ جب بھی مہربانیاں کی آنکھ کھلتی، اس کے ہونٹوں پر صرف ایک سوال ہوتا، میرواز واپس آئے؟ اور جب جواب نہیں ملتا، وہ چپ چاپ دوبارہ آنکھیں بند کر لیتی، جیسے زندگی سے ایک اور رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ تیسرے دن گھر کے ڈاکٹر پرویز خود آئے۔ انہوں نے مہربانیاں کے ہاتھ میں ڈرپ لگایا تاکہ اس کے جسم میں کچھ طاقت واپس آ سکے۔ سوئی چبھنے پر بھی مہربانیاں کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایسے لیٹی رہی جیسے درد کا احساس بھی اس سے روٹ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، مدھم آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب۔ پرویز نے نرمی سے جواب دیا، جی مسز میرواز، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کچھ کھا لیں۔ مہربانیاں نے بامشکل سر ہلایا، بھوک نہیں، دل نہیں چاہتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، میرواز، میرے شوہر، کیا وہ واپس آئے؟ پرویز کی آنکھوں میں افسوس جھلکنے لگا۔ انہیں سمجھ نہ آیا کیا جواب دیں۔ ابھی تک نہیں، لیکن
पुरुम्मीद रहीं आप। ये सुनकर मेहरबानिया का हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया, जैसे कोई परछाई हो, और उसे हाथ बढ़ाकर जैसे वो उसको थामना चाहती हो, जो वहाँ था ही नहीं। फिर उसने बहुत आहिस्ता पूछा, और मेरा बेटा मीरवान? फॉबी ने फौरन जवाब दिया, नैनी उसे दूध पिला रही है, वो बिल्कुल ठीक है। फॉबी की बात सुनकर उसने आंखें फिर से बंद कर ली। मुझे थोड़ी देर और सोना है, जब मीरवाज वापस आए मुझे जगा देना। ये कहकर वो पहलू बदल कर फिर खामोशी में डूब गई। कमरे में उस वक्त गालिब और फरीहा भी मौजूद थे। उन दोनों से भी मालविका की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इस हाल में देखकर फिजा भारी हो गई। ज़करिया खिड़की के पास खड़ा दरिया की तरफ देख रहा था। फॉबी खामोशी से आंसू पोंछ रही थी, और मेहरबानियाँ गहरी बेहिस नींद में डूबती जा रही थी। ये सिर्फ इंतज़ार तो नहीं था, ये नींद और होश से बेगानापन, उम्मीद के टूटने की खामोश सदाएं महसूस हो रही थी। दर्द से भरे ज़करिया का दिल पहले ही मीरवास की गुमशुदगी से टूट चुका था, और अब मेहरबानिया की ज़िंदगी से बेजारी देखकर वो अंदर से हिल गए थे। फरीहा एक तरफ खड़ी खामोशी से रो रही थी। उसके जहन में बस एक ही ख्याल था, अगर मीरवास वापस ना आया तो इस नन्हे मीरवान का क्या होगा। ज़करिया की आवाज़ कांप रही थी जब उन्होंने डॉक्टर परवेज़ हाथ से पूछा, डॉक्टर, मेरी पोती को क्या हो गया है? वो ना खाती है ना पीती है, बस सोती रहती है, जैसे जीने की चाह ही ख़त्म हो गई हो। डॉक्टर परवेज़ ने आहिस्ता से कहा, यह शदीद सदमे का असर है, वो हकीकत कबूल नहीं कर पा रही। दिल अभी भी इस उम्मीद पर टिका है कि मीरवास वापस आएगा, मगर जिस्म हार मानता जा रहा है। गालिब बेचैनी से आगे बढ़े, उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। अगर मेरा बेटा वापस ना आया तो मेहरबानिया का क्या होगा? डॉक्टर परवेज़ ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, अगर यही हालत रही तो इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे सकता है, वो नीम बेजान सी हालत में जा सकती है। ये सुनकर ज़करिया के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इसे बचाना होगा। फरीहा रोते हुए बोली, डॉक्टर, खुदारा इसे बचा लें, वो भी बहुत जवान है, और मीरवान अभी माँ की गोद पहचानना भी शुरू नहीं हुआ। हम इसे ऐसे नहीं खो सकते। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ मशीनों की मध्यम आवाज़ और टूटते दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। माहौल में परेशानी और दिल दहला देने वाला तनाव महसूस हो रहा था। डॉक्टर परवेज़ हाथ ने उन्हें दिलासा दिया, ज़्यादा परेशान ना हो, अभी हमारा प्लान ये है कि एक साइकाट्रिस्ट को बुलाया जाए। वो मेहरबानिया को मुकम्मल होश में वापस दिलाने में मदद करेगा। उसे लंबे कंबर कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा सफ़ेद था, माथे पर पसीने की बूंदें थी, और वह सांस थक कर ले रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने खबर सुनाई, मिस्टर मिस्टर ज़करिया बरकज़ी, सर्च टीम ने एक लाश ढूंढी है। वो लाश पानी पर तैरती मिली है, हालत बहुत ख़राब है। फोरेंसिक टीम चाहती है कि मेहरबानी और मीरवास का ख़ानदान उसे पहचाने। फरीहा का चेहरा उसकी बातों में सफ़ेद पड़ गया, और उसकी टांगें कमज़ोरी से कांपने लगी। वो ज़मीन पर गिरने ही वाली थी। उसी लम्हे गालिब ने फ़ौरन उसका सहारा दिया और उसे गिरने से बचाया। यह मंजर देखकर कंबल भी दौड़ता हुआ उनके करीब पहुंचा। ज़करिया थोड़ा सा कांपता हुआ मेहरबानिया के बिस्तर के पास आया। उसने आहिस्ता से मेहरबानिया का ठंडा हाथ पकड़ा और कहा, मेहरबानिया, जागो मेरी बच्ची, मीरवास मिल गया। मीरवास का नाम सुनते ही मेहरबानिया की थकी हुई आंखें खुली, और उसने ज़करिया की तरफ पुरसुकून नज़रों से देखा। ज़करिया का चेहरा संजीदा था, आंखों में आंसू चमक रहे थे। दादा, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मेहरबानिया की आवाज़ लरज़ रही थी। ज़करिया ने इसकी फिक्र देखकर खुद को संभाला, आंसू पोंछते हुए बोला, मेहरबानिया, सर्च टीम ने दरिया के किनारे एक लाश ढूंढी है। अब फोरेंसिक डिपार्टमेंट इसे चेक कर रहा है। मीरवास के ख़ानदान को जांच के लिए वहां जाना होगा और डीएनए देकर तस्दीक करनी होगी। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, ये देखने के लिए कि ये मीरवास है या नहीं। मेहरबानिया के आंसू बहते रहे, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश करने लगी। दादा, ये मीरवास नहीं हो सकता। उसने वादा किया था कि वापस आएगा, वो मर नहीं सकता। ज़करिया ने उसका हाथ थामकर उसे दिलासा दिया, तुम सही कह रही हो, वो नहीं गया। उसकी बीवी और बेटा उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
وہ ٹھیک ہے، لیکن شاید تمہیں میرے ساتھ فورینسک ڈپارٹمنٹ جانا چاہیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میرباز نہیں ہے۔ شاید اس سے ہمارے دل کو تسلی مل جائے۔ مہروانیاں تھکن اور غم سے بے حال ہو کر آنکھیں بند کر کے سرگوشی میں بولی، دادا میں نہیں جانا چاہتی، میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ جب میرباز واپس آئے اسے بتا دینا کہ وہ مجھے جگا دے۔ میں نے اسے بہت دنوں سے نہیں دیکھا، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ خوف تناؤ کی کیفیت میں کمرے میں بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ جب مہروانیاں بول رہی تھی اس کی آواز آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی اور آخر کار بس ہلکی سرگوشی بن گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، جیسے اپنی تخیلاتی دنیا کے پراسرار اور غیر حقیقی عالم میں گم ہونے جا رہی ہو۔ خواب میں مہروانیہ نے خود کو ایک وسیع سفید جھیل کے کنارے بیٹھے ہوئے پایا۔ ہر چیز خاموشی میں گھری ہوئی تھی، جیسے ایک نازک روح وقت کی قید سے آزاد ہے۔ بے قراری اور خالی پن میں ڈوب بھی ہوئی، اس کے وجود کے ہر حصے میں یہ خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے قریب زکریا نے مہروانیہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، آنسو آنکھوں سے روا تھے، جھیل کے کنارے جھک کر اسے سنبھالے ہوئے تھے۔ بوڑھے زکریا کے لیے قسمت کے ہر موڑ پر ایک نیا خاندانی دکھ تھا، اور ہر بار یہ پریشانیاں پچھلی سے زیادہ شدید لگتی تھیں، جس سے اس کے پیارے انہونی مشکلات اور دکھوں میں گرفتار تھے۔ اس کا بیٹا، بہو اور پوتا ابھی تک مشکل میں تھے، ان کی تقدیر غیر یقینی تھی۔ اس پر بھاری بوجھ یہ تھا کہ اس کی محبوبہ، اس کی بیوی کنیزہ بھی ہولناک طور پر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اب جب اس کا پوتا میرواز مشکل میں ہے، اس کی پوتی مہروانیاں، اس کے خاندان میں صرف یہ دونوں ہی بچے تھے، مگر اب وہ بھی پریشانیوں میں گر گئے تھے۔ زکریا پر مشکلات اور مصائب کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ اپنی مضبوط اعصاب اور حوصلے کے باوجود زکریا اس مسلسل دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے۔ غم سے مغلوب ہو کر وہ آخر کار مہروانیہ کے بستر کے کنارے بیٹھ کر گر پڑے۔ برکزی خاندان شدید مشکلات میں تھا اور اب سے کچھ دیر بعد سب کو اسپتال پہنچنا تھا۔ اسی دوران غالب اکیلے فورینسک ڈپارٹمنٹ گئے تاکہ میرواز کے ڈی این اے کی شناخت کروائی جا سکے، مگر انہیں نتائج کے لیے 2 دن انتظار کرنا پڑا۔ یہ 2 دن ہر شخص کے لیے ذہنی کوفت اور بے چین کرنے والے تھے جو میرواز کی خیریت کی خبر کے انتظار میں تھے۔ اسپتال میں داخل ہونے کے بعد مہروانیہ کو ایک ماہر سائیکیاٹرسٹ ٹیم کی زیر نگرانی علاج فراہم کیا گیا۔ زکریا کی مالی مدد اور خاندان کے تعاون کے باوجود ہر لمحہ ایک کشمکش، تشویش اور دل دہلا دینے والا شدید تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ مہروانیہ کے علاج کے لیے کئی بڑے ہسپتالوں نے اپنے تمام وسائل یکجا کر کے ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی تاکہ وہ سب مل کر مہروانیہ کے لیے بہترین علاج کر سکیں۔ مہروانیہ نیند میں رہی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہی اس کے درد سے بچنے کا طریقہ ہے۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ اگر جاگ گئی تو اس کا دل اور زیادہ ٹوٹ جائے گا اور وہ کسی کی مدد نہیں کر سکے گی۔ تیسرے دن ڈی این اے کے نتائج آئے اور پتہ چلا کہ جو لاش ملی تھی وہ میرواز کی نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے تمام کارروائی مکمل کی اور پوری رپورٹ مکمل کرنے کے بعد کمبر مہروانیہ کے اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ساتھ فوبی بھی تھی۔ فوبی نے مہروانیہ کو جگانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ مہروانیہ جاگو جاگو، فوبی نے زور سے کہا جیسے خوشی دکھا رہی ہو، مگر مہروانیہ نے بالکل بھی رد عمل نہیں دیا۔ فوبی نے دباؤ بڑھایا اور جلدی سے کہا، مہروانیہ میرواز کی طرف سے پیغام آیا ہے، اس نے خود رابطہ کیا ہے، فوراً جاگو۔ مہروانیہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے، تھکی ہوئی پلکیں جھپکاتے ہوئے۔ جب اس نے کمبر کو سامنے دیکھا تو دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور سرگوشی کی، یہ کمبر ہے، میرواز نہیں۔ کمبر نے گھبرا کر گہرا سانس لیا اور کہا، مہروانیہ، میرواز نے مجھے پیغام بھیجا ہے، وہ خطرے میں ہے اور وہ ہماری مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ مہروانیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور فوبی کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ کمزوری کے باوجود وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فوبی، میری مدد کرو، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ فوبی فوراً اس کے پاس آئی اور اسے سہارا دیتے ہوئے بیٹھنے میں مدد کی۔ مہروانیہ نے اپنا ہاتھ کمبر کی طرف بڑھایا اور پوچھا، میرواز کا پیغام کہاں ہے؟ کمبر نے جلدی سے اپنا فون نکالا، پیغامات دیکھے اور فوراً مہروانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ مہروانیہ نے میرواز کا نمبر دیکھا اور پھر پیغام کی طرف نظریں گرا دی۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوف، بے چینی اور دھڑکن تیز ہونے لگی۔
دل دہلا دینے والی خاموشی کے درمیان مہروانیہ کے دل میں ایک خوفناک سوچ ابھری۔ میرواز واقعی خطرے میں ہے اور شاید وہ اکیلا ہے۔ اس کا جسم تھوڑا سا لرز رہا تھا اور وہ فوراً اٹھنا چاہتی تھی، مگر جسمانی کمزوری کے باعث پورا جسم لرز رہا تھا۔ فوبی نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور کہا، مہروانیہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم انہیں تلاش کر لیں گے۔ مہروانیہ نے ہلکی سی سانس لی، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا کی، میرواز جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی انگلیاں موبائل اسکرین کے لفظوں کو چھونے لگیں۔ مہروانیہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک موبائل تھا جسے وہ مسلسل دیکھ رہی تھی، جس میں ایک میسج چمک رہا تھا، قمر، میں ٹھیک ہوں لیکن مجھے کسی اجنبی جگہ پر روک لیا گیا ہے، مجھے بچانے کا کوئی راستہ نکالو۔ مہروانیہ کو کچھ مت بتانا، بس کہہ دو کہ میں کسی مشن پر گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ وہ فکر کرے۔ قمر نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالے ہوئے بہت محتاط انداز سے کہا، مسز میرواز، جنرل میرواز زندہ ہیں، بس فی الحال وہ کسی کی قید میں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے مزید فکر نہ پہنچاؤ۔ مہروانیہ کا دل بے حد بے چین تھا، آنسو اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے اور وہ فون کو زور سے پکڑے ہوئے تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی لرزش تھی اور وہ فوبی کے جسم کا سہارا لے رہی تھی۔ کمرے میں سب خاموش تھے، ہر کوئی حیران کہ مہروانیہ اتنی شدت سے کیوں رونے لگی۔ آخر کار ڈاکٹر پرویز ہاتھ نے دوا دی تاکہ مہروانیہ کے اعصاب کچھ پرسکون ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہوئی، مگر اپنے آپ کو مکمل قابو میں رکھا۔ مہروانیہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ فون واپس قمر کو دیا اور کہا، تمہاری اداکاری مضبوط نہیں ہے، یہ پیغام میرواز کا نہیں ہے، اس کا فون ابھی تک دریا کی تہہ میں ہے، وہ کیسے پیغام بھیج سکتا ہے؟ فوبی اور قمر دونوں حیران رہ گئے کہ مہروانیہ اتنی جلدی سے سچائی پہچان گئی اور حقیقت پسندی سے بات کر رہی ہے۔ ڈاکٹر پرویز ہاتھ نے سوچا کہ شاید یہ جعلی پیغام مہروانیہ کے لیے امید پیدا کرے گا، اسے ہمت دے گا کہ وہ میرواز کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن وہ حیران رہ گیا جب مہروانیہ نے جا کر حقیقت پہچان لی کہ یہ پیغام جھوٹا تھا۔ وہ بھی گھبرا کر پوچھتی ہے، مہروانیہ، اگر تمہیں معلوم تھا کہ یہ پیغام جھوٹا ہے تو پھر اتنا رونا کیوں کیا؟ مہروانیہ نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں درد اور عزم کے ملا جلا اثر لیے اور کہا، کیونکہ کبھی کبھی دل ہمیں راضی کرتا ہے کہ تمہیں کس کے لیے لڑنا ہے، کسی کا انتظار کرنا ہے، اور میں میرواز کے لیے لڑوں گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ فوبی اور قمر دونوں کے دل زور سے دھڑکنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ مہروانیہ کی محبت اور ہمت کسی خطرے کے سامنے کبھی کمزور نہیں پڑے گی۔ وہ باہمت ہے، وہ کسی بھی حال میں ناامیدی نہیں دکھائے گی۔ مسز میرواز، ہم بھی اداس ہو گئے تھے، میں ڈرتا تھا کہ کہیں آپ اپنے غم میں سب کچھ بھول نہ جائیں۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ سرگوشی میں بولی، میں اسے بہت یاد کر رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ سب میری خام خیالی ہے، مگر پھر بھی میں اپنے آس پاس محسوس کر رہی ہوں جیسے وہ یہی ہیں، میرے بہت قریب۔ فوبی نے نرمی سے کہا، مہروانیہ، بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، سوچو میرواز کے بارے میں، ممکن ہے وہ بھی زندہ ہو۔ مہروانیہ ایک جذبے کے ساتھ بولی، میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ میرواز نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا، لیکن لگتا ہے جیسے ایک صدی گزر گئی ہو اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار نہیں کر سکتی۔ قمر اور فوبی نے ایک دوسرے کو پریشان نگاہ سے دیکھا، انہیں خوف تھا کہ مہروانیہ جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھا لے۔ وہ فوراً سمجھانے کی کوشش کرنے لگے، نہیں مسز میرواز، جنرل میرواز کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ واپس آئیں گے، قمر نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مہروانیہ نے آہستہ مگر ضدی انداز میں کہا، اگر وہ واپس نہیں آیا تو پھر میں خود اسے تلاش کرنے جاؤں گی، میں خود اسے ڈھونڈنے نکلوں گی۔ فوبی نے گھبرا کر ٹوکا، مہروانیہ، پلیز کوئی خطرناک کام مت کرو، تم پانی سے ڈرتی ہو اور تیرنا بھی نہیں جانتی، پھر کیسے تلاش کرو گی؟ مہروانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور تھوڑا اطمینان سے جواب دیا، وہ دریا میں نہیں ہے تو میں پانی کے پاس کیوں جاؤں اور وہاں تلاش کر کے اپنا وقت برباد کروں؟ فوبی نے سکون کی سانس لی، تو پھر کہاں تلاش کرو گی؟ مہروانیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، فوبی، کیا تم میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لا سکتی ہو؟ مجھے سوپ چاہیے۔ قمر خوشی سے بول پڑا، میں فوراً لے آتا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔
اور فوراً کمرے سے باہر دوڑ گیا۔ اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہفتہ گزر گیا مگر میرواز کا کوئی پتہ نہ ملا۔ بیڑے پیمانے پر تلاش کے باوجود اس کا جسم ابھی تک نہیں ملا، جیسے وہ دریا سے غائب ہو گیا ہو۔ تحقیقات کی مدد کے لیے حکومت نے خفیہ طور پر انتہائی ماہر کرمنل انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی تاکہ اسے تلاش کیا جا سکے۔ اسی دوران مہروانیہ بغیر تھکے اپنے مشن میں جتی رہی۔ اس نے میرواز کی تلاش کو اپنا مشن بنا لیا اور اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیا۔ اس نے اپنی پوری توانائی لگا دی، دن رات ایک کر کے میرواز کو تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ اپنے میر کو کسی بھی حال میں واپس لانا چاہتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مایوس نہیں ہوگی، اسے یہ کرنا ہی تھا، اپنے لیے، ان کے بچے کے لیے۔ وہ ہار نہیں مانے گی۔ سرکاری تلاش کے دوران دریا اور آس پاس کے علاقے میں سرچ آپریشن کیے جا رہے تھے۔ اس کے برعکس مہروانیہ نے ایک الگ حکمت عملی اپنائی۔ اس نے میرواز کے غائب ہونے والے دن کے ٹریفک کے سیکیورٹی فوٹیج کا باریکی سے جائزہ لیا۔ اپنی محتاط جانچ میں مہروانیہ نے دیکھا کہ میرواز کی گاڑی کا پیچھا کئی مشکوک گاڑیوں نے کیا جن پر جعلی نمبر پلیٹیں تھیں۔ اگرچہ کبھی کبھار گاڑیاں تیز رفتاری میں دکھائی دیں، لیکن کسی بھی گاڑی سے کوئی ٹکر نہیں ہوئی۔ اچانک میرواز کی گاڑی میں خرابی پیدا ہوئی اور وہ ڈھلوان کی طرف لڑک گئی اور تیز رفتاری سے دریا میں جا گری۔ پیچھے والی مشکوک گاڑیاں فوراً رفتار بڑھا کر دریا کی نچلی سڑک پر دوڑنے لگی۔ بدقسمتی سے دریا کے کنارے پر کوئی سیکیورٹی کیمرے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ٹریکنگ فوٹیج اچانک ختم ہو گئی۔ مہروانیہ غور و فکر میں کھو گئی اور کوشش کرنے لگی کہ میرواز کی نظر سے سب کچھ سمجھ سکے۔ وہ کیوں بیسٹ مین بننے کے لیے راضی ہوا تھا؟ استقبال کے دوران اچانک نکل جانے کی کیا وجہ تھی؟ جب بھی میرواز کسی مشن پر جاتا وہ کبھی اکیلا نہیں جاتا تھا، تو اس بار وہ کمبر کو چھوڑ کر بغیر کسی ساتھی کے کیوں نکلا اور مقصد کیا تھا؟ مہروانی اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک کمبر نے اسٹڈی کے دروازے پر دستک دی، جس سے اس کا دھیان بھٹک گیا۔ کمبر نے فوری کہا، مسز میرواز، ہمیں سراغ مل گیا۔ مہروانیہ نے بے صبری سے کمبر کے ہاتھ سے USB ڈرائیو لی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور تجسس تھا۔ وہ دونوں فوراً کمپیوٹر سکرین پر نظریں گاڑ کر بیٹھ گئے، جیسے ایک ایک منظر کو کھنگال رہے ہوں۔ شادی کے دن کا ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔ کمبر اس کے ساتھ ہی کھڑا رہا اور دونوں نے فوٹیج غور سے دیکھی۔ وہ ایک تھکن زدہ آواز سے گویا ہوا، یہ فوٹیج حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی تمام کوششیں اور رابطے استعمال کرنے پڑے۔ مہروانیہ خاموش رہی، نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھی، ہر لمحے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ویڈیو میں للیان کی شادی کے دن کے مناظر تھے۔ مہروانیہ ہر فریم غور سے دیکھ رہی تھی، کوئی بھی چھوٹا سا لمحہ اس کی نظر سے نہیں بچ رہا تھا۔ مہروانیہ نے ایک بار پوری ویڈیو غور سے دیکھی، اس کے بعد اس نے اپنا سارا فوکس میرواز کے اوپر کر لیا۔ جیسے ہی مہروانیہ نے پلے بیک دیکھا، اس کی نظر نے میرواز کی فوری حرکت دیکھی، جس میں اس نے پل بھر میں ایک رومال اپنی جیب میں ڈالا اور دوسرے ہی پل اس نے یل کی زخمی انگلی کو اپنے ہاتھ میں موجود الگ رومال سے ڈھانپا۔ منظر میں یل کے چہرے پر درد کے آثار صاف قلم بند ہوئے اور پھر اس درد کی وجہ بننے والی انگوٹھی کو دیکھا۔ میرواز کے ہاتھ میں یل کا وہی ہاتھ تھا۔ مالویکا نے فوراً ویڈیو کو اسی منظر پر روک دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شادی کے دوران کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ کمبر بھی مہروانیہ جتنا ہی حیرت کا شکار ہوا۔ لگتا ہے میرواز نے رومال بدل کر چھپایا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد مہروانیہ نے دوبارہ ویڈیو چلائی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ شادی والے دن میزبان البرٹ اتنا غیر سنجیدہ کیوں لگ رہا تھا۔ وہ تو پروگرام کو جلدی مکمل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس دن للیان کتنا غصہ ہوئی تھی جب اس کی شادی کی رسمیں ادھوری رہ گئی تھی۔ مہروانیہ نے کمبر کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تمہیں میر کے منصوبے کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ کمبر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، جنرل میرواز نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن یل کا خون انہیں کیوں چاہیے تھا؟ مہروانیہ نے اپنا ماتھا ہاتھ پر رکھ کر ڈس سے ٹیک دیا اور دھیمی آواز میں بولی، اگر میر نے اس کا خون حاصل کیا ہے تو یہ آدمی یقیناً پھر شاید سہوان ہو سکتا ہے۔ کمبر نے حیرت سے کہا، یہ ناممکن لگتا ہے، سہوان کی نظر بہت خراب ہے۔
ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ بغیر کسی نظر کے چشمے کے سب کچھ دیکھ سکے؟ کمبر نے گہری سانس لی اور ویڈیو کو دوبارہ دیکھتے ہوئے بولا، اگر کسی کی شکل بدلنی ہو تو پلاسٹک سرجری سے ہو سکتا ہے۔ آپ لوکس کو ہی دیکھ لیں، اس کے چہرے کی سرجری صاف نظر آتی ہے، لیکن ییل کے چہرے کی جڑ تو بالکل قدرتی لگتی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ مہروانیہ نے فوراً جواب دیا، کمزور نظر کانٹیکٹ لینس یا لیزر سرجری سے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور ماہر پلاسٹک سرجن چہرہ اس طرح بدل دیتے ہیں کہ اصلی اور نقلی چہرے کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ کمبر کچھ لمحے خاموشی سے سنتا رہا، مگر مہروانیہ کی بات پر تشویش کا شکار ہو گیا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جنرل میرواز بہت بڑے خطرے میں ہے؟ مہروانیہ نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں اب بھی اسی منظر پر جمی تھی۔ اس کی نظر میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ کسی راز کی تہہ تک پہنچ رہی ہو۔ کمبر، ایک بات بتاؤ، کسی بھی انسان کا رازداری سے خون حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟